دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچو. کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ, اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات ہم پر بالکل فٹ ہو رہی ہے اس وقت. کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے وعدے کو ہم بھول گئے اور دنیا میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے. دوسری بات, شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ تعالی کے عذاب کو بھول گئے. بالکل حقیقت ہے. یعنی ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو وعدے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا, اس کو تو ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ تو پکی بات ہے. اور سن لیں 2-4 منٹ, اب تو یہ بھی مشکل ہو گیا. اس کو سننے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. بائی چانس 2-4 لوگ بیٹھ جائیں تو بہت غنیمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی شیطان کی باتوں میں ہم اتنی آ گئے کہ شیطان جو کہے گا ہم وہ کریں گے. یہ شیطان ہی تو کہہ رہا ہے ہم سے کہ بھئی دین کی باتیں نہ سنو, نماز مت پڑھو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں 5 وقت میں نماز کے لیے مسجد کے اندر بلاتا ہے, اس کے لیے مت جاؤ. یہ شیطان ہی کہہ رہا ہے تمہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کے عذاب کو نہ بھول جانا. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب دے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں گے. خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, اور قرآن کریم کے اندر جو بات کہہ دی گئی وہ کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے اور آپ کے لیے اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ہم ہیں, ہمیں تو مستی کی پڑی ہوئی ہے, ہمیں تو دنیا کے اندر مستی پڑی ہوئی ہے. ارے اللہ کے بندے یہ تو سوچ تجھے مرنا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالی کے سامنا بھی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے سوال کا جواب بھی دینا ہے. اور میں ایک بات کہتا چلوں, کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ایسا پیدا ہوا ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے سوالوں کا جواب دے دے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے جواب لینے پر آ جائے نا تو ہمارے چھکے چھوٹ جائیں گے. ارے اگر دنیا کے اندر تم سے کوئی مولوی یا مفتی معلوم کر لے کہ بھائی نماز کے فرض سنا, تو وہ کہے گا مفتی صاحب نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم, لیکن نماز کے فرض کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیا تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ او اللہ کے بندو, دین کی باتیں کیوں بری لگنے لگی تمہیں؟ دین کی باتوں سے ہم کیوں پیچھے ہٹنے لگے؟ کبھی تم نے آ کر اپنے مولوی سے یا مفتی سے آ کر یہ کہا ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دو, بس مسجد میں بیٹھ کر بولیں گے؟ کبھی آ کر تم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, میرے پاس قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کبھی تم نے کسی مولوی سے جا کر سمپرک کیا کہ مفتی صاحب مجھ پہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, سکھا دو تھوڑا سا؟ نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. کیسے آئے گا؟ تم نے کوشش کی؟ چلنے لگے مولویوں پر اعتراض کرنے کے لیے, مفتیوں پر اعتراض کرتے ہیں پھر. اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس شخص نے
کسی مولوی پر اعتراض کیا، کسی مولوی کی طرف سے، کسی طالب علم، علم حاصل کرنے والے کی طرف سے کوئی بھی دین کا کام کرنے والا ہو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنے دین کے کام کرے، اگر کسی عالم کی طرف سے، کسی طالب علم کی طرف سے یا کسی ایمان کے کام کرنے والے کی طرف سے اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی عداوت ہے، تو خدا کی قسم تمہارا ایمان نہیں ہے۔ پڑھو نماز، لگاؤ نماز کے سجدے، لگاؤ روزے کے سجدے، روزے کے پورے ڈھیر لگا دو، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر کسی عالم کی طرف سے بغض ہے، حسد ہے، تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تماشا بنا لیا دین دین دین، ارے دین کا تو تم نے تماشا بنا کر رکھ دیا، میں اور آپ دین کا مذاق اڑانے لگے، تو دین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی عالم اگر مصلی پر بیٹھ کر دو چار باتیں کر دے تو وہ ہمیں برے لگنے لگتا ہے، کوئی حق بات کرنے لگ جائے تو اس کے خلاف باہر جا کر آواز اٹھانے شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو حق بات کرتا ہے ڈرتا بالکل نہیں ہے، کھلے عام منہ پر بات کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ شرم کہاں گئی تمہاری؟ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا کر اگر چلو گے تو خدا کی قسم تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اگر تم نے ان برائیوں سے نہیں بچایا، پوری زندگی عبادت کرتے رہو، پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، پوری زندگی سجدے لگاتے رہو، پوری زندگی پوری رات عبادت کرتے رہو، تمہاری عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان عبادتوں سے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام برائی، اور یہ بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا میرے خلاف دنیا بغاوت کرے، نہ اس چیز کا دماغ میں مت لانا، میں ہر عالم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر طالب علم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر طریقے سے نواز رہا ہے، الحمدللہ۔ میں اس چیز سے بالکل نہیں گھبراتا کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے یا پورا گاؤں میرے خلاف ہو جائے، اگر حق بات پر رہوں گا تو مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر شریعت کے خلاف میں چلوں گا تو ہاں سب کو بولنے کا حق ہے، کسی کو بھی میں نہیں روکوں گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہا ہے، اور اگر شریعت کے مطابق میں چل رہا ہوں اور کوئی آ کر ٹکر بازی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کا حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ اور بات الگ ہے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں نہیں آپ کو جواب دے سکتا، میں مجبور ہوں صرف اسی بنا پر کہ اگر میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ میرے مقتدی ہیں، آپ مجھے اچھی طریقے سے امام مانتے ہیں، آپ کے دل میں کھوٹ آ جائے گا، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سامنے کرنا ہے۔ خوش مت ہو مولویوں پر اعتراض کر کے، خوش مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا حساب کتاب دیں گے، اس لیے اپنا آپ کو بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔